اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے، من طیبات ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو یا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ دیکھو فرمایا کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، وشکرو للہ، تو سنت قرآن کی تفسیر ہے، کیا ہے؟ تو ادھر کا کھاؤ پیو وشکرو للہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھا لو تو کیا کہا کرو؟ الحمد للہ الذی اطعمنا، ٹھیک ہے نا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا بھی عقیدے میں ضروری ہے، اس کی حلت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ تو مشرکین کا کیا حال ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو تو بے باک حلال سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا ان کو اپنی طرف سے کیا قرار دیتے؟ اپنے معبودان کی خاطر یا ان کے نام کی ان کی وجہ سے یا ان کے کہنے پر کیا قرار دیتے؟ حرام قرار دیتے۔ انشاءاللہ سورہ انعام میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صاحبہ، وسیلہ، حام، ٹھیک ہے نا؟ بحیرہ، فرمایا حرام کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا ہے اس نے تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، مردار کیا ہے جی؟ جو خود مر جائے طبعی موت، ذبح کیے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ طریقہ دین کے ساتھ ذبح کیے بغیر مر جائے مردار ہے۔ والدم اور خون، خون سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح، بہنے والا خون، ہاں ایک ایسا خون ہے ذبح ہو گئے جانور بعد میں بوٹی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ جتنا بھی آپ دو وہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حلال ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، اس لیے کہ خنزیر حد درجہ نجس العین ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی عضو جو ہے یہ پاک اور حلال نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گندا جانور ہے کہ لیس فی البہائم لوطی سوی الخنزیر، جانوروں میں جو بد کردار ہے، نر سے بدفعلی کرتے ہیں تو وہ یہ جانور ہے، تو اس کے کھانے والے پھر انہی قسم کے اعمال میں پڑے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، ہر جانور میں باقی غیرت ہوتی ہے، لیکن اس جانور میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کھانے والے بھی پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر بھی غیرت کتنی ہے۔ تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وما اور ہر وہ چیز احل کہ پکارا جائے بھی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کو، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام نامزد کر دی جائے، وہ کیا ہے؟ اب ماں کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ماں ذبیحہ، یہ اس کا ایک فرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ جانور حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بھائی ذبح کا لفظ قرآن نے نہیں کہا،
سمجھ آ رہی؟ یہ اس کا ایک فرد ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح جانور بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ دیے ہوئے چاول بھی حرام ہے، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوتے۔ غیر اللہ کے نام کے دیا ہوا حلوہ بھی کیا ہے؟ حالانکہ وہ اس میں کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے لفظ ماں ذکر کیا، فرمایا وما، اور وہ اوہلا کہ پکارا جائے بھی اس پر لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام۔ اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی تحقیق انیق وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں ماں سے مراد وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی پکار والا وہ کلمہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اب آپ کہیں گی کہ وہ کلمہ حرام ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب وہ کلمہ کہنا ہی شرک والا ہے تو وہ شرک والا کلمہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ جس چیز پہ بولا جائے گا وہ چیز تو حرام ہوتی ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ما اوہل، اور اوہل احلال سے ہے۔ احلال کا معنی ہوتا ہے چاند دیکھ کر بندہ جب پہلی آواز نکالتا ہے۔ ہلال کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ کیا ہو جاتے ہیں، وہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو جس پہ آواز بلند کی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کلمہ کہ پکارا جائے، بلند کیا جائے بھی اس کے ساتھ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام، فمن اضطر، یا اللہ ٹھیک ہے یہ چیزیں حرام ہیں، بندہ مجبور ہے، بھوک سے مر رہا ہے، کیا کرے؟ فرمایا فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، درا حال ہے کہ غیر باغن، وہ باغی بھی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ باغن کا معنی بغاوت سے سرکشی کرنے والا بھی نہ ہو۔ دوسرا معنی باغن کا ایک معنی اور ہوتا ہے طالب۔ کیا؟ طالب۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، و یا باغی الشر، اور او شر کے طلبگار رک جا، پیچھے ہٹ۔ تو باغی کا معنی کیا ہے؟ ایک طلب بھی۔ تو اب معنی ہوگا، دونوں معنی درست ہیں۔ غیر باغین یعنی دل سے اس کے کھانے کا طلبگار نہ ہو، مجبور ہو، مجبوری کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے نا؟ غیر باغین نہ ہو طلب کرنے والا، متمنی، خواہش مند اس کے کھانے کا۔ یا دوسرا معنی غیر باغین نہ ہو سرکشی کرنے والا، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی مجبور ہے تو اتنا ہی کھائے کہ جتنی مجبوری ہے، حیات کی رمق باقی رہے، مرنے سے بچ جائے، مر نہیں مجھ پہ احسان نہ کر، اتنا کھا لے کہ تو گھر تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ نہیں ہے اتنا کھا لے پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اتنا کھا لے کہ چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جائیں، نہیں بھائی، اللہ سب سمجھتے ہیں۔ غیر باغ ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب سے کیا نازل کیا؟ مسئلہ توحید یا پیغمبر کی صداقت کے دلائل، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑا سا مال، دنیا کی مال کی خاطر، دنیا کے جاہ و جلال کی خاطر حق چھپا رہے ہیں۔ تو فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں ما یأکلون، نہیں برتے۔ میں نے کہا متعلق اور نسبت سے فعل کا معنی بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی ما یأکلون، نہیں برتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟
رحمت، شفقت اور محبت والا کلام نہیں کرے گا۔ ہاں غضب والا کلام تو کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اخسؤ، دفع ہو جاؤ، رک ہو جاؤ، شکل دفع کرو تمہاری، ٹھیک ہے نا۔ غضب کا کلام تو ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے شفقت محبت بھرا کلام بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ پاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ توبہ قبول کر لی جائے، کیا؟ تو اللہ اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ سزا دے کر معاف کر دے، تو پاک کرے گا ہی نہیں اللہ ان کو، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں انہوں نے اختیار کر لیا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم، یہ دو صیغے بن سکتے ہیں، ایک ما موصولہ بنا دو، کیا؟ اور ایک اس کو تعجب کا صیغہ بناؤ تو معنی دونوں لحاظ سے یہ ہوگا، فما اصبرہم علی النار، کس قدر صبر ہے ان کو آگ پر۔ ما اضربہ واضرب بہ وضربہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل تعجب کا صیغہ، کس قدر ان کو آگ پر تعجب ہے کہ یہ آگ پر اتنے صبرناک ہے۔ ظاہر بات ہے جو حق چھپاتا ہے، مسئلہ دین چھپاتا ہے، وہ آگ پہ صبر نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرا فما اصبرہم علی النار، ما موصول ہے، وہ کیا چیز ہے، اصبرہم، جس نے ان کو صبر دلا رکھا ہے آگ پر، کیا؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو صبر دلا رکھا ہے آگ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ، اور یہ اس کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ یعنی حق کے اظہار کے لیے اتارا ہے، اور یہ اس کو کیا کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، تو ان کے لیے سزا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت اور کوئی وزنی بات نہیں، محض دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیس البر، پہلا حصہ، یہ دوسرا حصہ کیا ہو گیا سورہ بقرہ کا، ختم ہو گیا۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا تیسرا حصہ شروع ہوگا، اور تیسرے حصے میں کس چیز کا بیان تھا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا بیان۔ جہاد کی 13 قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے 4 مراتب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے اصول کے اندر۔ اور جہاد کی ایک قسم ہے قتال فی سبیل اللہ، کیا؟ افضل ترین قسموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے پہلے مجاہد کے لیے 10 اصول ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 5 کا تعلق عقیدے اور دل کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، خارج کے ساتھ ہے۔ ان 10 قواعد اور اصول کو اپنائے گا تو جہاد فی سبیل اللہ میں کامیاب و کامران بھی ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو اللہ کی معیت اور امداد شامل حال نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ کیا مطلب؟ نیکی صرف منہ پھیرنے ہی میں منحصر نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن باللہ، جو ایمان لائے، تو ایمان لائے نیکی ہے۔
معنی یہ ہے لیکن البر بر من آمن باللہ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر۔ وہ 5 اصول جن کا تعلق دل عقیدے کے ساتھ۔ پہلا ایمان باللہ، تو مجاہد کا ایمان باللہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، تب ہی وہ لڑ سکے گا۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان ہو کہ میں جو کچھ عمل کرتا ہوں اس کا بدلہ اللہ سے آخرت میں چاہوں گا، آخرت کے دن کو مانے۔ آگے والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتابوں پر، جن سے یہاں ٹھیک ہے نا، ایک کتاب نہیں ساری کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وآت المال، اور دے مال۔ 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ، 5 کا اعمال جوارح اور خارج کے ساتھ۔ فرمایا وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اللہ کی محبت پر، ذوی القربی، قرابت داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ کیا کمال ہے! پہلا اصول ذکر کیا کہ مجاہد اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں مال لگانے والا ہو۔ وآت المال علی حبہ، یہ حبہ کی ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مرجع اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو معنی یہ ہوگا اللہ کی محبت میں مال لگانے والا، اور ہی ضمیر کا مرجع مال کی طرف لوٹتا ہے، تو معنی یہ ہوگا وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، باوجود اس کے کہ مال سے محبت بھی ہے، یعنی اس کو مال سے محبت ہے، اس محبت کے باوجود بھی اس محبت کو قربان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح قرآن دوسرے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو مال دے اللہ کی محبت پر، ذوی القربیٰ، آگے مصارف ذکر کیے جا رہے ہیں، کس کو دے؟ اللہ کی محبت میں مال کس کو دے، کہاں لگائے؟ فرمایا ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، سوالیوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے۔ گردن چھڑانا، کوئی غلام ہے، مومن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غلاموں کو آزاد کیا، مال خرچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک سے منہ مانگی قیمت دے کے چھڑایا، اور ایک دن باپ نے کہا بھی تھا بیٹا آپ چھڑاتے ہی ہو تو کوئی کم از کم تکڑا جسم والا کوئی ایسا بندہ دیکھا کرو کہ کم از کم آپ کے کسی کام تو پھر کل آ سکے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا ابا جان میں ان کو اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں کہ یہ کل میرے کام آئیں، بدلہ لوں احسان کا، میں ان کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس وقت قرآن نے پھر کیا کہا؟ وآت المال علی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ٹھیک ہے نا، وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ٹھیک ہے نا، کسی سے احسانات کا بدلہ نہیں، اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے۔ یہ چہرے کا لفظ آیا ہے، اس کا ایک معنی ہے اللہ کی رضا، تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کو مجھے اللہ کا دیدار ملے۔ تو اللہ نے فرمایا جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد تیرا ہو جائے گا۔ آگے مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اور گردن چھڑانے میں آج کل غلام نہیں ہے تو کوئی مقروض ہو،
اس کی گردن بھی تو پھنسی ہوئی ہے، اس کا قرضہ ادا کر دو، بیچارہ نہیں کر سکتا، اس کا قرض ادا کر دو۔ اور شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام نہیں ملتا تو اس وقت لوگوں کی گردنیں جہالت میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو بھی علم قرآن سے آزاد کر دو۔ یہ بھی وفی الرقاب میں آ رہا ہے کہ آپ محنت کریں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں اور ان کی گردنوں کو جہالت کے طوق سے کیا کرو؟ آزاد کرو۔ آگے جی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسرا کام مجاہد کے لیے جو ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، تیسرا کام زکوٰۃ، اوپر زکوٰۃ سے ہٹ کر مال لگانا تھا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور زکوٰۃ تو مفروضہ ہے، یہ تو فرض ہے، یہ اپنی جگہ دینا پڑے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو، اِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کریں۔ دیکھو جس کا عہد و پیمان نہ ہو تو وہ کیا اللہ کے راستے میں لڑ سکے گا؟ تو چاہیے کہ عہد کی کیا ہونی چاہیے؟ پاسداری ہو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، مضبوط رہنے والے ہوں، فی البأساء، نیکی بتائی جا رہی 10 اصولوں میں ایک یہ والصابرین، صبر کرنے والے، یہاں صبر سے مراد ڈٹنے والے ہیں، فی البأساء، فقر میں، بھوک میں، والضراء، تکلیفوں میں، وحین البأس، اور جنگ لڑائی میں، لڑائی میں بھی مضبوط کھڑا ہو۔ بھوک، پیاس، بیماری، یہ تکلیفیں برداشت کرے۔ ان 3 لفظوں کو یاد کرو۔ فی البأساء، بؤسن سے ہے، بھوک، پیاس، یہ تکلیفیں۔ والضراء، جسمانی بیمار ہے، درد ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ وحین البأس، اور میدان جنگ میں بھی مضبوط ہو، صبر کرنے والا ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو یہ 10 کام کر گئے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں انہوں نے اپنا وعدہ ایمان کا سچ کر دکھایا، انہوں نے اپنا ایمان سچا کر دکھایا، یا انہوں نے اپنی نیکی سچی کر دکھائی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقون، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تقوی والے بھی یہی ہیں۔ 10 قوانین مجاہد کے لیے پہلے ذکر کیے، اب آگے بتایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ امور جو ملک کے اندر امن پیدا کریں۔ جب مملکت اسلامی کے اندر امن نہیں ہوگا تو باہر کیا لڑے گا مجاہد؟ مجاہد کا گھر ہی محفوظ نہیں ہوگا تو وہ کیا لڑے گا؟ ملک کے اندر اپنا انتشار ہو تو وہ باہر پھر لڑ سکتے ہیں۔ تو 4 قوانین ذکر کیے، کتنے؟ 4 قوانین ذکر کیے ہیں، اور وہ 4 قوانین یہ ہیں۔ سب سے پہلے ملک کے اندر قصاص من الظالم کا قانون ہونا چاہیے۔ ظالم سے کیا لیا جائے؟ بدلہ لیا جائے۔ اور جب ظلم ہو ملک میں اور کوئی بدلے کا تصور نہ ہو تو ملک کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر قرآن نے قصاص کا طریقہ بتایا۔ دوسرا قانون ہے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، کہ ملک کے اندر مال کی تقسیم کس طریقے سے ہو؟ قانون شرعی سے ہو۔ غریب کا مال سارا امیر کھا جائے تو یہ قانون شرعی ہوگا، وارثوں کو محروم کر دیا جائے، یہ تقسیم شرعی قانون ہوگا؟ نہیں۔ تیسرا قانون ہے کہ حکم الصوم، ملک کے اندر نظام صوم قائم کیا جائے، روزہ رکھنے کا حکم ہو، ترغیب ہو، پابندی ہو۔ یہ نہیں رمضان کا روزہ ہے جس کا جی چاہے توڑ دے، ہوٹل دن کو چلائے۔ یہ کیوں؟ ارتباط نفس کے لیے ان کو طریقہ
ان کا نفس مضبوط کرنے کے لیے، ان کے نفس کو باندھنے کے لیے کہ جب یہ اللہ کی حرام کردہ حلال کردہ چیزوں سے رک سکتا ہے تو یہ حرام سے بھی رک سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ روزے میں یہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے تو یہ میدان جنگ میں بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارتباط نفس کے لیے۔ اور چوتھا قانون ملک کے اندر امن کے لیے ہے النہی عن الارتشاء، رشوت کو منع کیا جائے، روکا جائے۔ کس کو؟ تو رشوت جب نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک عام ہو تو وہاں عدل بھی بکتا ہے، وہاں حق بھی بکتا ہے، قاضی بھی بک جائے تو پھر ملک میں امن نہیں آتا۔ اور جہاں قاضی صاحب کو کسی نے چادر دی کہ کل میرے حق میں کیا کرنا ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے جرگے میں، تو دوسری پارٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے بیل دے دیا۔ کیا دے دیا؟ بیل دے دیا۔ قاضی صاحب جب فیصلے کے لیے کرسی پہ آئے تو جس نے چادر دی تھی وہ بار بار کہتا ہے قاضی صاحب ذرا چادر ٹھیک کریو، چادر آپ کی نیچے گر رہی، ذرا اٹھا لو۔ اشارہ کیا تھا کہ یاد دلا رہا ہے۔ جب 2-3 دفعہ اس نے یہ بات کہی تو قاضی صاحب نے اس سے آہستہ سے کہا چادر کو بیل کھا گیا ہے۔ ہاں، تو جب انصاف ایسے بکے، رشوت عام ہو تو ملک میں امن آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ آئیے ان قوانین کو پڑھیے کیسے ہیں۔ پہلا قانون قصاص کا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر القصاص، بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولوں میں۔ قتلہ جمع ہے قتیل کی۔ کس کی؟ ہاں، قتیل کی جمع ہے۔ تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلی، مقتولوں میں۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو قانون کی پاسداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، بالمعروف، اچھے دستور کی، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے دیت کو اس کی طرف بِإِحْسان، احسان کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ معافی کی اجازت دینا تخفیف آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ توجہ کرو، پہلا قانون ہے تم پر قصاص فرض ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قصاص یہ حکمران کا کام ہوتا ہے، قاضی کا۔ یہ ہر گلی کوچے میں بندے کو قصاص کا قانون نافذ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایسے ہوگا تو ملک کیسے منظم؟ یہ تو نظام ہر چیز کو مربوط باندھا گیا ہے۔ کچھ کام رعایا کے کرنے کے ہیں، کچھ کام راعی کے کرنے کے ہیں، حاکم قانون عدالت کے کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔ اللہ، کیا مطلب ہے آیت کا؟ آزاد بدلے آزاد کے مارا جائے گا، غلام بدلے غلام کے مارا جائے گا، اور عورت بدلے عورت کے ماری جائے گی۔ آیت کا تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی غلام نے آزاد کو مار دیا تو اب مرا آزاد ہے، کیا مرا ہے؟ تو اب آزاد کے بدلے آزاد کو ماریں گے یا اس غلام قاتل کو؟ اس غلام کو ماریں گے۔ آیت میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ عورت نے
مرد کو قتل کر دیا، تو اب آپ کہیں مرد بدلے مرد کے ہے، تو لہٰذا جس خاندان کا مرد قتل ہوئے وہ دوسرے خاندان کا مرد مارے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس ہے، نفس قاتل نفس مقتول کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ عرب کے اس طریقہ کار کو رد کرنے کے لیے فرمایا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے تھے ان کی عورت ماری جاتی تو وہ کہتے جی نہیں، ہماری عورت تو تمہارے مرد کے برابر ہے، تو ادھر سے کیا مارتے؟ مرد مارتے۔ اچھا، ہمارا غلام مارا جائے گا تو ہم آزاد کے ہی ماریں گے اس کے بدلے میں، اور ہمارا اگر کوئی آزاد قاتل ہوگا تو ہم اس کے بدلے میں غلام دے دیں گے، اور ہمارے اگر مرد کسی نے قتل کیا تو ہم اس کے بدلے میں کیا دے دیں گے؟ عورت دے دیں گے، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ فرمایا یہ قانون نہیں ہے، قصاص فرض ہے، چاہے آزاد بدلے آزاد کے آتا ہے یا دوسرے آزاد بدلے غلام کے آتا ہے، چاہے غلام بدلے غلام کے آتا ہے یا غلام بدلے آزاد کے آتا ہے، چاہے عورت بدلے عورت کے آتی ہے چاہے عورت بدلے مرد کے آتی ہے۔ آیت حل ہو گئی۔ فرمایا کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص، فی القتلى مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى اور عورت بدلے عورت کے ہے، فمن عفی لہ من اخیہ، پس وہ شخص کے معاف کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، اس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، اشارہ کر دیا معافی کی، ضمناً ایک اشارہ کہ قاتل جو بھی ہے خیر تمہارا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ تو مقتول کو قاتل کا کیا کہا گیا؟ بھائی کہا گیا۔ قاتل کو مقتول کا کیا کہا گیا؟ بھائی کہا گیا۔ دیکھو ذرا، فمن عفی لہ، پس وہ شخص یعنی وہ قاتل کہ معاف کیا گیا ہے اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف اگر قصاص معاف کر دیا، چلو میں اس سے بدلہ، قصاص معاف ہوا تو دیت دینی پڑے گی، کیا؟ قرآن آگے کہتا ہے فاتباع بالمعروف، تو پس تابعداری کرنی ہے بالمعروف، دستور کی، قانون شرعی کی، وَأَدَاءٌ اور دیت ادا کرنی ہے، الیہ اس کی طرف، بے احسان یعنی اس کے وارثوں کو، بے احسان احسان کے ساتھ۔ دیت ادا کرو گے کس کے ساتھ؟ اچھے طریقے کے ساتھ دیت ادا کرو گے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے، اگر میں قصاص ہی فرض کر دیتا اور نیچے نہ لاتا، معافی کا خانہ نہ ہوتا تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن میں نے خانہ معافی کا بھی رکھ دیا۔ وہ کیا ہے کہ اگر وارث معاف کرنا چاہیں قصاص تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ انسانیت کا خون بہا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں اب خون بہا دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ تاکہ مقتول کا خون رائیگاں نہ جائے۔ لیکن ہمارے اس ملک میں عجیب بات ہے، پہلے تو قصاص لیا نہیں جاتا، اور اگر کوئی قصاص معاف کر کے بعد میں پیسے لے لو، کہتے ہیں بھائی کا خون بیچ دیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھائی کا خون نہیں بیچا، بھائی کا خون رائیگاں ہونے سے بچایا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ قاتل کو اگر آپ نے معاف کر لیا، صلح کر لی، تو کیا دینی پڑے گی؟ 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اس کی تفصیل کہ کتنے اونٹ کتنی عمر کے ہوں گے، یہ فقہ کی کتابوں میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جتنے پیسوں پہ وہ راضی نامہ کر لیں وہ بھی اجازت ہے۔ آگے
فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، دیت بھی لی، معاف کیا، پیسے لے کر پھر جا کے قاتل کو کیا کیا؟ قتل کیا. آپ نے صلح کر لی، پیسے لے لیے، دیت لے لی، اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ بدلہ لیں. اب نہیں لے سکتے. فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جس نے زیادتی کی بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتٌ، عظیم زندگی ہے. حیاتٌ کی تنوین تعظیم کی ہے، تفخیم کی ہے. عظیم زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے قصاص میں. یا اولی الالباب، اے عقل والو، جس ملک میں یہ قصاص کا قانون ہوگا ملک خوشحال ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، کہ قانون شرعی کے مطابق مال تقسیم ہونا چاہیے. فرمایا فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو یعنی علامات ظاہر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت کے، ان تارکا، اگر وہ چھوڑے مال، الوصیت ہو، تو کیا واجب ہے؟ کتبہ یہ نائب فعل ہے، کس یہ مفعول ہے کس کا؟ کتبہ کے لیے. کیا فرض کیا گیا؟ نائب فاعل الوصیت، کتب الوصیت، وصیت فرض کی گئی ہے. جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اس پر وصیت فرض کر دی گئی. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ لائق ہے متقین کے ایک معنی. حقا لازم ہے علی المتقین، متقین کے لیے. میری طرف توجہ کیجیے. میں نے نسخ کے باب میں بتایا آپ کو کہ مفسرین نے 25 آیات تعداد بتلائی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ قرآن کریم میں منسوخ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان سب کی ایسی توجیہ کی کہ وہ نسخ سے کیا ہو گئیں؟ معمول بہا ہو گئیں، نسخ سے وہ بچ گئیں منسوخ ہونے سے. لیکن 5 آیتیں انہوں نے بھی ذکر کی ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ منسوخ ہیں. ان 5 آیتوں میں یہ آیت بھی ہے. کیوں منسوخ ہے ذرا دیکھیے. وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس لیے منسوخ ہے کہ اس میں فرمایا تم پر وصیت فرض کر دی گئی ہے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ ابتدائے اسلام میں تھا، لیکن جب والدین کا حصہ میراث کا اللہ نے سورہ نساء میں متعین کر دیا، قریبی رشتہ داروں کے حصے میراث کے کیا ہو گئے؟ متعین ہو گئے، تو وصیت منسوخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی فرضیت ساقط ہو گئی. کیوں؟ آپ وصیت کرو یا نہ کرو، اس کا حصہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے کہ باپ کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے. یہ سارے حصے متعین ہیں. تو پھر لا وصیت لوارث، حدیث بھی ملا لو کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. اس لیے اس آیت کو منسوخ مانا ہے. لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی نسخ سے بچ سکتی ہے. یہ آیت بھی نسخ سے بچ سکتی ہے. اب آیت کیسے بچ سکتی ہے منسوخ سے؟ وہ فرماتے ہیں تم پر وصیت کرو، وصیت بالمعروف، ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے حصے نہ مقرر کرو کہ اس کو اتنا دے دو، یہ وصیت ضروری نہیں. بالمعروف،
یہ وصیت کر جاؤ مرنے کے وقت کہ میرا مال میرے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے بالمعروف، قانون شریعت کے مطابق۔ پتہ نہیں آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تم پر یہ وصیت ہے کہ جب مرنے لگو تو اپنے والدین کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے مال کی تقسیم قانون شرعی کے مطابق کرنے کی کیا کر جاؤ۔ تو اب آیت منسوخ ماننے کی ضرورت ہے؟ یہ نہ کہو باپ کو اتنا دے دو، بس صاف کہہ دو میرے مرنے کے بعد میرا مال وارثوں میں قانون شرعی کے مطابق کیا کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ ایک دوسرا مطلب آیت منسوخ ہونے سے یہ یوں بھی بچ سکتی ہے کہ عموماً جب انسان مرتا ہے تو پاس کون ہوتے ہیں؟ یا ماں باپ ہوتے ہیں، تو یا اگر ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں تو اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اب مرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کرو، ان کے لیے وصیت نہیں، ہاں ان کو وصیت کر جاؤ کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن میرے مال کو ناجائز تقسیم نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس طرح وصیت کرنے کو منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں بھائی، ہر مرنے والے کو چاہیے کہ جب مرنے لگے تو آس پاس والوں کو کیا کر دے۔ اور ہوشیار لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وقت گزرنے کے ساتھ کوئی ترمیم کی ضرورت آئے تو کرتے بھی جاتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو۔ موت حاضر ہو تو پھر بندہ وصیت کر سکتا ہے، پھر ملک الموت ہی ہوتا ہے۔ تو حضرہ کا معنی موت کے علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ سمجھ جائے کہ اس بیماری میں اب میں ٹھہر بچ سکتا نہیں ہوں، جا رہا ہوں، تو وصیت کر جائے۔ ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے مال کو، ترک خیرا، مال کو کیا کہا گیا ہے؟ خیر کہا گیا۔ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے لیے، یا یوں والدین کو قریبی رشتہ داروں کو، بالمعروف، قانون شرعی کے مطابق، حقا علی المتقین۔ اگر منسوخ کرو گے تو پھر حقا کو بمانے فرض اور لازم قرار دو گے، اور اگر آیت کو نسخ سے بچاؤ گے تو حقا کو لائق کے معنی میں کر دو۔ کیا؟ یہ لائق، مناسب۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ، کہ عورتوں کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کے لٹانے کے، زیادہ لائق ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو احق کا ایک معنی یہ بھی ہے، تو حقاً یہ زیادہ لائق ہے متقین اور پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کو تو چاہیے کہ ایسی وصیتیں کر کے جائیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جس نے وصیت کو بدل ڈالا، من بعد ما سمعہ، بعد اس کے سن لینے کے، مرنے والے نے اچھی وصیت کی، سننے والوں نے اس کے مرنے کے بعد وصیت کیا کر ڈالی؟ بدل ڈالی۔ جی نہیں جی، ابا جی نے تو وصیت کی سارا مال فلانے کو دینا ہے، فلاں نے وصیت کی فلاں کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، حالانکہ اس نے یہ وصیت۔ تو فرمایا سن لو، جس نے بدلا ہے وصیت کو سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پس بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ مرنے والے پر اس کا گناہ، وہ تو اچھی وصیت کر گیا۔ ہاں ان اللہ سمیع علیم، کوئی جانے نہ جانے اللہ سننے والا، اور اللہ وہ وصیت سن بھی رہا تھا، اور جو بدل رہا ہے یہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو جانتا بھی۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی وصیت تو مجھے کیا، میں جیسے بدلوں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو پتہ ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، ہاں وصیت بدلنے کا ایک طریقہ بتایا آپ کو،
ایک صورت میں آپ وصیت بدل سکتے ہیں، کب؟ سنو، فمن خاف من موس جنفا، پس جس نے خطرہ محسوس کر لیا، من موس وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو اس نے صلح کروا دی، بینہم ان کے درمیان، وارثوں کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بندہ مر رہا ہے وصیت کے دوران، آپ رشتہ دار اس کے قریب ہیں، وہ کہتا ہے جی میرا مال اتنے پیسے اور فلاں گناہ کے اڈے میں لگا دینا، ایک یہ وصیت کی، اتنے پیسے جو ہیں فلاں فلاں کو دینا، فلاں کو کچھ بھی نہیں دینا، مر رہا ہے، ایک بیٹے کا حق مار رہا ہے، یا مرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بیوی تو ویسے ہی میرے نکاح سے نکل رہی ہے، لہٰذا اس کو کیا کرو، اس کو بھی محروم کر رہا ہے۔ یا کئی ایسے ہیں کہ بیوی کو دے رہا ہے، ماں باپ کو محروم کر رہا ہے، طرفداری کر رہا ہے، گناہ کی وصیت کر رہا ہے۔ اگر ایسی وصیت سننے والے نے، یہ مر گیا، بعد میں یہ کہتا ہے ادھر آؤ سارے وارث، اس مرنے والے نے اچھی وصیت کی، یہی کہا ہے کہ میرا مال جن جن کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دو۔ اس نے بدلا کہ نہیں بدلا؟ لیکن یہ بدلنا اصلاح کے لیے تھا۔ کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے تھا، اور حقداروں کو حق دلانے کے لیے تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی خطرہ کھائے وصیت کرنے، جو ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا خطرہ ہو، فاصلح بینہم، تو اس نے صلح کروا دی ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تیسرا قانون ہے مسئلۃ الصوم لارتباط النفس، روزہ ہے نفس کو باندھنے کے لیے، ارتباط النفس، نفس کو باندھنے کے لیے روزہ رکھو۔ فلسفہ روزے کا یہ ہے، اور ہمارے ہاں روزے کا فلسفہ ہے میں نے روزہ رکھا ہے، جو چروں بھی کرے گا تو میں ماروں گا۔ یہ نفس کو باندھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی لڑائیاں اور جتنی بدتمیزیاں ہمارے معاشرے میں روزے کے دوران، روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، اتنے تو غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو روزے کا پتہ، کہ روزے کی حقیقت اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ تو ارتباط نفس کے لیے تھا، اور اس نے نفس کو ایسا کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے محلے کا ایک بندہ تھا، اس کی بیوی نے شکایت کی کہ ہمارا گھر والا جو ہے نا، روزے کے دنوں میں نماز عصر کے بعد مغرب تک جو ہوتا ہے نا، تو وہ 12 بجا چکا ہوتا ہے، اور گھر میں مرغی کو بھی گولی مارتا ہے۔ مرغی بھی اگر چلتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں اس کی آواز کیوں آئی؟ بھئی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، احسان جو سب پر کیا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ روزہ نفس کو باندھنے کے لیے تھا۔ آپ نے پورا رمضان نفس باندھا ہی نہیں، اور نہ آپ کو باندھنے کا طریقہ آیا ہے، تو اس روزے کا کیا حاصل ہے؟ جب روزے کا فلسفہ سمجھو گے، اس وقت آپ روزے کے کمالات بھی دیکھ لو گے کہ کتنے کمال کی چیز ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، روزہ واحد عبادت ہے۔ علامہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ بخاری شریف کی اس حدیث کے ذیل میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، پھر روزے کو خاص کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں روزہ ہی وہ عبادت ہے جس میں کسی دور کے اندر شرک نہیں ہوا، یہ اللہ ہی کے لیے رہا ہے۔ باقی عبادتوں میں شرک غیر اللہ کے لیے بھی کرتے رہے ہیں، سجدے غیر اللہ کے ہوتے رہے ہیں، طواف غیر اللہ کے ہوتے رہے ہیں، مال غیر اللہ کے نام پہ، لیکن روزہ ہر دور میں کس کے لیے رہا ہے؟
تو بندہ روزے کا تو فلسفہ سمجھے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو عن المناہی، کس سے بچو؟ روزے کا فلسفہ ہے تاکہ مناہی، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچو۔ یہاں تشبیہ جو دیجیے کما کتبہ، یہ کس چیز میں ہے؟ یہ فرضیت میں ہے، کیفیت میں اور کمیت میں نہیں ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ فرضیت میں، یعنی جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، فرضیت تم پر بھی ہے ایسے۔ یہ نہیں کہ ان پر بھی ایک ہی مہینے کے روزے تھے، ایسی بھی امتیں گزری ہے 6 مہینے روزہ، اور ایسی بھی امتیں گزری ہیں کہ جن کے اوپر سال کے 12 مہینے روزہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں کمیت اور کیفیت میں تشبیہ نہیں، کس میں ہے؟ ہاں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، ایام معدودات، دن ہیں معدودات، گنتی کے، چند گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس گنتی ہے، من ایام اخر، اے فعلیہ عدۃ من ایام اخر، اس پر گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ مسافر ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ نہ رکھے، کھا لے، لیکن کرنا کیا ہے؟ باقی دنوں میں پھر اس کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔ رمضان گزر جائے، باقی دنوں میں پھر ان جتنے روزے کھائے ہیں اتنے روزوں کی قضا ہے، گنتی کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر يُطِيقُونَهُ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ابتداءً حکم تھا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ فدیے کی اجازت ہے۔ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، کیا دے دو؟ فدیہ دے دو۔ لیکن بعد میں جب آیتیں آئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو روزہ رکھنا فرض قرار دیا اور فدیے کی اجازت ختم کر دی کہ صحت مند بندہ ٹھیک ٹھاک بغیر کسی عذر کے بندہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے۔ لوگوں نے تو آج تک ہی شروع کیا ہوا ہے، پیسے دے کے روزے نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیت کیا ہے؟ کیونکہ معنی یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ لیکن کچھ مفسرین نے اس کو نسخ سے ایسے بچا ہے کہ اطاق یطیق باب افعال سے ہے، اور باب افعال کی خاصیات میں ہے سلب ماخذ۔ کیا؟ سلب ماخذ۔ تو یطیقون کا معنی لا یطیقون، کیا؟ تو معنی یہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانا، ایک مسکین کا کھانا۔ اب آیت کو منسوخ کرنے کی ضرورت رہی؟ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کر لیں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا، یہ ہے اس کا کفارہ فدیہ۔ دوسرا مطلب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یطیقونہ کا تعلق اور فدیتن کا تعلق روزے کی فدیے کے ساتھ نہیں ہے، یہ فطرانے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن،
فطرانہ ہے۔ ہاں، ان کے اوپر کیا لازم ہے؟ جو روزے رکھتے ہیں تو کیا بھی ادا کریں، فطرانہ بھی ادا کریں۔ تو آپ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزے رکھتے ہیں، ساتھ کیا بھی کرتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں سرسایہ کہتے ہیں، تو سرسایہ کی طاقت رکھتے ہیں، سرسایہ ادا کریں گے۔ آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یا یطیقون کا ایک اور معنی ہے کہ جو یطیقونہ روزہ رکھتے ہیں بہت طاقت لگا کے، کمزور ہے، انتہائی زور لگا کے روزہ رکھتا ہے، مر مر کے شام تک پہنچاتا ہے، ایسا کمزور بیمار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اتنا زور نہ لگا، کیا کر، ہاں فدیہ دے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی زیادہ کرنے کی تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ھدی للناس، ہدن یہ حال ہے، یعنی دراں حال ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، دراں حال ہے کہ یہ دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، والفرقان، دراں حال ہے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان کیا کرنے والا ہے؟ فرق کرنے والا ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں؟ فرق کے لیے تو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دیکھو کہ حق اور باطل کے درمیان کیسے فرق کرتا ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ، رمضان کا لفظ رمضن سے ہے، کس سے؟ رمضن کا معنی ہوتا ہے جلنا کسی چیز کا، کیا؟ جلنا، راکھ ہونا، چونکہ رمضان میں اللہ گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتے ہیں تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے، اور روزے کے لیے جو جنت میں دروازہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الریان، کیا؟ اور حج والوں کا دروازہ باب الحج ہے، زکوٰۃ والوں کا باب الجہاد، جہاد والوں کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن روزے والے دروازے کا نام کیا تھا؟ باب الصوم نہیں رکھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ ریان ضد ہے عطشان کی، اور عطشان پیاسے کو کہتے ہیں، ریان خوب سیر ہونے کو کہتے ہیں۔ تو جزا من جنس العمل، کہ تو نے روزہ رکھا، عطشان پیاس برداشت کی، تجھے بدلے میں جو دروازہ ملا وہ تیری ساری پیاس بجھا دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی، ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور دلائل ہیں واضح، من الہدی، ہدایت کے، ہدایت بھی ہے اور ہدایت کے دلائل بھی ہیں قرآن، والفرقان، اور حق کے درمیان اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو تم میں سے حاضر ہو الشہر، اس مہینے میں، فلیصم، ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ شاہدہ حاضر ہو، موجود ہو، عام اردو والے معنی کرتے جو روزے کے مہینے کو پالے، جو رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصم، ہو اس کو چاہیے اس کا روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس اس کے ذمے گنتی ہے دوسرے دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تم پر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتا تم پہ تنگی مشکل کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو 29 دن یا 30 دن، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الہلال فأکملوا عدۃ ثلاثین،
فرمایا روزہ دیکھ کے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو، اگر چاند گم ہو جائے بادل آئیں تو فرمایا پھر کیا کرو، 30 پورے کرو۔ آگے جی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھو بھائی، پیچھے فرمایا روزہ رکھو رمضان کے روزے لعلکم تتقون، اور ادھر فرمایا جب روزے کی گنتی پوری کر لو، عید کا دن ہے، شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ تو فلسفہ کیا نکلا؟ روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، اور عید کا فلسفہ لعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ذہن میں سوال نہ آئے کہ جی میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کو کیا پتہ چلے گا، شیطان وسوسہ ڈالے، کیا پتہ چل رہا ہے تیرے روزے کا؟ فرمایا نہیں، میں قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں، تیرے روزے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں بے شک قریب ہوں، اجیب و قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، وہ جب پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ حکم مانو میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لاؤ مجھ پر، یعنی یقین رکھو مجھ پر، لعلہم، چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، تاکہ وہ راہ پائیں۔ آیت ذرا سمجھو، 14 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جدھر اذا سأل کے بعد فرمایا قل، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن المحیض قل ہی اذن، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، یا قل العفو، جو بچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے میں نے مقامات، یہ 13 مقامات ہیں، یسألونک اور قل، لیکن ایک مقام ہے مقام دعا، کیا؟ ایک مقام ہے مقام دعا۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے پکارنے کا وقت ہے، تو قل کا واسطہ بھی ہٹا دیا، فرمایا فَإِنِّي قریب، سمجھا؟ فَإِنِّي قریب، پس میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اللہ، آگے، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، جب وہ، بولو نا، جب مجھے پکارے۔ ادھر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آیت میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ پکارنے والا پکارتا ہے، دعا قبول تو بتلاتی ہے جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں قبول، ہم دیکھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ہے سورہ انعام آیت 41، دیکھو ذرا، وہ لفظ ادھر لگاؤ گے سوال ختم ہو جائے گا۔ بل ایاہ تدعون، بل ایاہ، سورہ انعام 7واں پارہ ہے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما، وہ تکلیف، تدعون الیہ، جس کے دور کرنے کے لیے تم اللہ کو پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے، ان شاء، تم پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو اللہ یہ مصیبت ٹال دے، اللہ قبول کر دیتا ہے، مصیبت ٹال دیتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ان شاء، اگر وہ چاہے، تو فرمایا میں دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن میری اپنی مرضی پر، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک قبول کروں، مجھ پہ ضروری میری مرضی ہے۔ تو آیت کے ساتھ ایسے لگاؤ ادھر، فرمایا اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان ان شئتو،
پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارے اگر میں چاہوں. کہ اگر میں چاہوں کا لفظ کدھر سے لیا ہم نے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 41 سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ یقین رکھیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں، ان کی اصلاح ہو جائے. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. روزے کی بات چلی تو کیا روزے کی رات کو شادی شدہ کے لیے اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونے کی اجازت ہے؟ تو پہلے نہیں تھی. کیا پہلے نہیں تھی؟ اللہ نے اس امت پہ کرم نوازی کی اور کیا کر دیا؟ اجازت دے دی. کیا دے دی؟ اجازت دے دی. ذرا دیکھو، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث، جماع، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. مرد لگا رہے محفلوں میں اپنی بیوی کی باتیں کرتا رہے، اس کی بے شرم بناتا رہے، اور عورت لگی رہے اپنی سہیلیوں محفل میں سارا دن خاوند کی غیبت کرتی رہے، پٹنے جو گیا ایسا ہے، پٹنے جو گیا ایسا ہے، اس طرح کل اس طرح کیا، پرسوں اس طرح کیا، یہ اس کا لباس ہے اور وہ اس کا لباس ہے. تو جب تم ایک دوسرے کے لباس ہو تو مرد عورت کو اگر بے لباس کرے گا تو خود بے لباس ہوگا، عورت خاوند کو اگر بے لباس کرے گی تو کیا ہو جائے گی؟ خود بے لباس ہو جائے گی. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک دوسرے کے لیے تم کیا ہو؟ لباس ہو. اللہ، بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن چلو آگے جاؤ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ ہو، اور یقین کریں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کی بیوی فوت ہوتی ہے تو وہ اکثر بوڑھوں سے ہم کہتے ہیں بے لباس ہو گیا. بیوی سے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی وفات سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے لباس سا ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے اوپر سے چادر کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی، کھینچ لی گئی ہے. کیونکہ جو خدمت اور جو ڈیوٹی وہ سر انجام دے سکتی ہے دنیا کا کوئی اور رشتہ وہ کمی نہیں پوری کر سکتا. لباس کی کمی کو اور چیز پوری کر سکتی ہے؟ بولو نا. تم اس کا لباس اور وہ، تو جب لباس ہیں تو لباس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آگے. علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون، کہ تھے تم تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنی جانوں سے. فتاب علیکم، تو اللہ نے رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کیا تم سے. فالآن باشروہن، تو پس اب بے حجاب ہو جایا کرو ان سے. وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی اولاد. فرمایا اللہ جان چکا کہ تم خیانت ضرور کرو گے. انسان ہو نا، کمزور ہو، اللہ کو پتہ تھا کہ اگر روزے کی رات بے حجاب ہونا منع کر دوں پھر بھی تم سے لغزش ہو ہی جائے گی. تختانون کا منع امام راضی نے بڑا پیارا کیا ہے. اللہ نے جان لیا انکم تختانون اے تنقصون انفسکم، تم اپنا نقصان ضرور کر بیٹھو گے. کیا؟ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تو فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کی تم پر، متوجہ ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور درگزر کیا، معاف کیا تم سے. فالآن باشروہن، پس یہ عفا عنکم چیز فرض ہی نہیں کی تو معاف کیسے کر دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی تو حکم آیا ہی نہیں، یعنی لاگو ہی نہیں کیا. تو عفا کا معنی یہ ہے کہ یہ تم جرم کرتے اور میں معاف کرتا، میں نے یہ جرم تم پر رہنے ہی نہیں دیا.
یہ جرم تم پر رہنے ہی نہیں دیا، یہ گناہ تم پر رہنے ہی نہیں دیا۔ اب مانا کرو کہ صحابہ کرام کے لیے لفظ آیا ہے عفا اللہ عنہم، اب اس آیت کو ادھر لگاؤ گے تو مانا ہوگا میں نے پیغمبر کے صحابہ پہ گناہ اور جرم رہنے ہی نہیں دیا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فالآن باشروہن، پس اب ان سے بے حجاب ہو جایا کرو، یعنی مل سکتے ہو۔ وابتغوا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کا مقصد اصلاح کرنا ہے کہ بیوی اور بیوی سے جو فوائد تم حاصل کرتے ہو میاں بیوی، صرف خواہش رانی مقصد نہ ہو بلکہ نیک صالح اولاد لینا مقصد ہو۔ فرمایا وابتغوا، اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے مقدر میں، یعنی امید تو یہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دوسرا کام تو ویسے بھی بیچ میں ہوگا، آپ کی خواہش اپنی جگہ پوری ہوگی، لیکن اس امید سے ہوگی جیسے روشن دان آپ نے کھولا ہے تو نیت یہی کرو اذان کی آواز آئے، روشنی ہوا آنا تو یہ ضمن میں یہ بھی ہوگا، لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ ابتداءً یہ حکم تھا کہ رات کو اگر ایک بندہ آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگتے ہی اس کے بعد روزہ کیا ہو جاتا؟ شروع ہو جاتا۔ جب تک آنکھ نہیں لگی کھاتے پیتے تھے، لیکن جیسے ہی آنکھ لگی تو اٹھنے سے ہی کیا شروع ہو جاتا؟ بھلے رات کو 12 بجے آنکھ کھل گئی، روزہ۔ اب اجازت دے دی، کب تک؟ آنکھ کھلے نہ کھلے سو اجازت ہے، ساری رات تمہیں کھانے پینے کی، مباشرت کی، یہاں تک کہ سیاہ داغا سفید داغا سیاہ داغے سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید دھاگا ملا کے رکھ دیں، صبح دیکھو کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، چاہے وہ دن 12 بجے تک جدا نہ ہو تو آپ کہیں یہ دھاگا جدا نہیں ہوا، پھر کھانے لگ جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ رات کی اس سیاہ دھاری سے فجر صادق کی وہ لکیر جدا ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے، فجر کی سفید دھاری افق پہ آتی ہے، جیسے یہ آ جائے سیاہ دھاری چھٹ جائے تو سمجھو روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کرو۔ آگے جی۔ اور ہمارے لوگوں کو کیا اصول ہے؟ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پر ہے، چلو گلاس ایک اور کھینچ لو۔ او اللہ کے بندو، اذان تو بندہ اس وقت دیتا ہے جب وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو وقت شروع ہونے کے بعد بھی یہ کھا رہا ہے تو روزہ ہوگا؟ جی روزہ شریف بھوکا سارا دن رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے اللہ نے اذان نہیں شرط قرار دی، روزہ کھولنے کے لیے اور روزہ بند کرنے کے لیے اذان شرط، ہاں وقت شرط لگائی ہے۔ آگے وَلَا وَأَتِمُّ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزے کو إِلَى اللَّيْلِ، کب تک؟ رات تک، یعنی شام تک روزہ پورا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اذان کا انتظار کرو، مؤذن آدھا گھنٹہ پہلے روٹی شوٹی کھا کے بے فکر ہو کے آ کے اذان دینے لگ جائے۔ گھروں میں آپ سارے انتظار میں لوگ ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم کیا کریں گے۔ نہیں نہیں، وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ آگے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، درا حال ہے کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ ہاں روزے کی راتوں میں اجازت تھی، لیکن دوران اعتکاف رات میں بھی اجازت نہیں ہے۔
فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے پاس بھی نہ بھٹکو، قریب جاؤ گے تو باہر بھی نکل جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلک، لوگوں کے لیے نشانیاں، دلائل، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم، چوتھا قانون کہ نہیں عن الارتشاء، رشوت کا بازار بند ہونا چاہیے۔ ولا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، وتدلوا، اور نہ لے کے جاؤ، بہا، ان کے مقدموں کو، ان مالوں کے مقدمات کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ کہتے ہو چلو مقدمہ لڑ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ حصہ تو مجھے مل ہی جائے گا اس میں سے۔ تو فرمایا لا تأکلوا، اور لفظ اتنا جامع استعمال کیا کہ اپنوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل سارے طریقے بند کر دیے، جائز طریقہ کھول دیا کہ آپ دوست ہیں، آپس میں مل کے کھاتے ہیں جائز طریقے سے، اس کی طبیعت کی خوشی کے ساتھ کھاتے ہو تو کیا یہ جائز ہے۔ اگر اس کی طبیعت خوش نہیں ہے، وہ بولے نہ، تو یہ کھانا ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کا مال نہ کھائے مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ریڑھی سے دانے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 روپے کے دانے دو، وہ ڈال رہا ہے 10 روپے کی، یہ کھڑے کھڑے کھا بھی گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ میں طالب علم تھا، تو میں بھی ایسے ہی دانے لے رہا تھا ریڑھی سے، میں نے اس کو کہا یہ گرم مجھے دے دینا، تو گرم ابھی کڑھائی کے اندر وہ بھون رہا ہے، اور جو پاس ٹھنڈے ہیں، تو اس سے میرے والد صاحب نے مجھے دور سے دیکھا، یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے تھیلی لی، پاس پہنچا تو ایک رسید کی اور کہا یہ 5 روپے کے تو نے لیے، یہ جو تو نے کھائے یہ کس کے بدلے کھائے؟ میں نے کہا جی اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کیا کرنا ہے، وہ دن یہ سارے اس طرح کھاتے جائیں گے تو وہ رات کو گھر کیا لے کے جائے گا؟ تجھ سے اتنا صبر نہیں ہو سکتا تھا کہ بھائی پکا کے تجھے دیتا، وہی کھا لیتا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسا کیا کہ اگر کہیں ایسا کوئی دانہ دکاندار بھی دے دے تو میں تولنے کے بعد ایک دانہ اٹھا کے اس کی ٹوکری میں واپس رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں ہے، خیر ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے دل کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑے۔ نہ کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے، اور یہاں کسی کا حق لڑ کر عدالتوں میں اس کو گھسیٹ کے اس سے کھانا، اور پھر خوش ہونا کہ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا جی، تو کورٹ کے فیصلے سے وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یہ کورٹ نہیں، سید الانبیاء کی عدالت سے بھی اگر ایسا فیصلہ آئے تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 2 بندے میرے پاس مقدمہ لے کے آئیں گے، ایک زبان سے تیز تراز ہوگا، شاطر ہوگا، ٹھیک ہے نا، فوراً ادھر ادھر سے باتیں بھی بنا لے گا اور گواہ بھی بنا لے گا اور مقدمہ جیت جائے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ دوسرا بیچارہ زبان کا وہ شاطر نہیں ہوگا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے حق میں پیغمبر نے فیصلہ کیا، اب یہ میرے لیے حلال ہے۔ فرمایا میرا فیصلہ کیا ہوا بھی سمجھ لے کہ یہ جہنم کے انگارے کھا رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ آگ کا انگارہ ہے، تو پھر کوئی اس خوش فہمی میں رہے کہ میں نے کیس جیتا ہے، اس کے دل کو پتہ ہے اس کا کہ میں یہ جائز نہیں کر رہا ہوں، غلط ہے، کسی کا حق لے رہا ہوں، اور وہ سمجھ جائے کہ کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کورٹ سے پہلے رب کائنات کا قانون سمجھ لو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے، وتدلوا، ایک اشارہ اور بھی کر دیا، اگر اپنوں کا نہ کہا جائے لفظ
یہ جیسے لفظ مفسرین ذکر کرتے ہیں لا تأکلوا اموالکم اے اموال اخوانکم، یہ لفظ نہ بھی نکالا جائے تو آیت کا ایسا معنی بنتا ہے، کمال ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو، نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے، چلو اس میں کیا کمال ہے کہ تیرا مال ہے، تو نے کمایا ہے، لیکن باطل طریقے سے کھانے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو کسی کا مال کھانے کی اجازت کہاں ہے؟ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں، اپنا مال بھی آپس میں باطل طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی کا مال کھانے کی اجازت اسلام کہاں دیتا ہے؟ آگے جی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّن، تاکہ کھاؤ، یہاں فریقاً سے مراد حصہ ہے، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں سے بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ سوال کیا ہے کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کیا کیسے گھٹتا پڑتا ہے؟ جواب دیا گھٹنے اور بڑھنے کو چھوڑو، یہ بتاؤ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اوقات معلوم کرو، کیلنڈر ٹھیک کرو، باقی سائنس بتلانا قرآن کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو بتلائے اللہ کہ یہ ایسے گھٹتا ہے، سورج اس کے اوپر سامنے ایسے آتا ہے، اس کی روشنی تھوڑی پڑتی ہے، پھر زیادہ پڑتی ہے، پھر زیادہ بڑھتے پڑتے جب پورے چاند پہ سورج کی روشنی بڑھتی ہے تو چاند نظر آتا ہے۔ چاند نہیں گھٹتا، چاند تو اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی گھٹتی۔ قرآن نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اس لیے کہ اس سے تیرا کام نہیں ہے، یہ کوئی سائنسدان کرتا ہے بتاتا ہے تو اچھی بات ہے کرے، لیکن آپ کو قرآن کا مقصد کیا ہے کہ میں اس کو گھٹاتا بڑھاتا اس لیے ہوں کہ تاکہ آپ کیا معلوم کرو؟ اوقات معلوم کرو، حج کا موسم معلوم کرو، اپنی عبادات درست کرو۔ فرمایا یسألونک عن الاحلۃ قل ہی مواقیت للناس، قل کہہ دیجئے یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے، ولیس البر بان تأتوا البیوت اور نہیں ہے نیکی، جب حج کا ذکر کر دیا تو ساتھ ایک رسم باطل کا رد بھی کر دیا۔ کیا؟ قرآن کا قانون ہے، ایک مسئلہ ذکر کرتا ہے، اس کے ضمن میں اس مسئلے کے متعلق جو شکوک ہوتے ہیں کبھی وہ دفع کرتا ہے، جب کوئی غلط رسومات غلط باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی قرآن کیا کرتا ہے؟ تو اس رسم باطل کا رد ہی ہے۔ لیس البر نہیں ہے نیکی بان تأتوا البیوت من ظہورها کہ آؤ تم گھروں کو پشتوں کی جانب سے، ولیکن البر من اتقى لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی بندہ تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ رسم باطل کیا ہے؟ جب یہ حاجی حج اور عمرے کا احرام باندھتے تھے نا گھر سے، تو پھر گھر واپس دروازے سے نہیں جاتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ آپ اس نے احرام بند آپ نکل گئے، پھر واپس آنا پڑ گیا، وہ چابیاں رہ گئی ہیں یا موبائل رہ گیا وہ لے جانا ہے، کہتے ہیں اب ایک دفعہ آپ نکل گئے ہو، اب واپس دروازے سے نہیں آ سکتے، تو پھر آنے سے دو طریقے ہوتے تھے، ایک طرف پچھواڑی سے جا کر چھت پہ چڑھ کر تو سین میں اترتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ کہ گھر کی پچھلی جانب دیوار توڑ کے آ جاتے ہیں۔ اب اگر یہ حکم اللہ دیتا تو کوئی اپنے کوٹھی بنگلے اور گھر میں سوراخ، لیکن جب اللہ نے نہیں دیا، شیطان نے دماغ میں ڈال رہا ہے تو کر بھی رہے ہیں، اللہ منع کر رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تکلیف ہے کہ بھئی جا رہا ہے واپس آگے ضرورت کے لیے آنا ہی پڑ گیا تو بھئی دروازے سے نہیں آؤ، کدھر سے؟ گھر کی پشتوں سے۔ تو فرمائے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آؤ تم اپنے گھروں کو من ظہورہا ان کی پشتوں کی طرف سے، ولیکن البر لیکن نیکی ہے من اتقى جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، دروازہ اسی لیے بنایا ہے کہ اس سے آؤ۔
ہر الٹا کام لوگوں نے شیطان کرواتا ہے اور آر بھی نہیں محسوس کرواتا، اور دین کے کام میں آر بھی محسوس کرواتا ہے، شرم بھی محسوس کرواتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پڑھتے ہیں نا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ دیکھو ملک کی اصلاح کے قوانین ذکر کر دیے، مجاہد کے لیے 10 اصول ذکر کر دیے، تو اب اصل دعویٰ کی طرف آ گیا۔ گھر محفوظ، ملک محفوظ، پرامن ہو گیا، اب دشمنان دین سے کیا کرو؟ ہاں، فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قربان جاؤں اللہ کے انصاف پر کہ حکم لڑنے کا دیا، لیکن دشمنان سے بھی زیادتی کی اجازت لا تعتدوا میں مفسرین فرماتے ہیں عورتوں کو نہ قتل کرو، بچوں کو نہ قتل کرو، بوڑھے معذور گھروں میں پڑے ہیں ان کو قتل نہ کرو۔ ایک لا تعتدوا، یہ نہیں آپ جائیں باغ بھی کاٹ دو، پھل لگے ہوئے ہیں وہ کاٹنا شروع کر دو، نہیں، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جو تمہارے دشمن ہیں، دشمنان دین ہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ، جہاں تم انہیں پاؤ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو، من حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مہاجرین کو بتایا جا رہا ہے تمہیں ملک بدر کیا ہے، نکالا ہے، تم بھی نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کوئی کہے کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے لڑنا، اللہ لڑنے کا کہہ رہے ہیں، قتال کا کہہ رہے ہیں، تو جواب دیا قتال اتنی بڑی بات نہیں ہے، فتنہ فساد قتال سے، قتل سے بھی کیا ہے بڑا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ، شرک، کفر، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے جی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، حدود حرم میں قتال نہ کرو۔ آگے، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو فَقْتُلُوهُمْ، پھر انہیں قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ نہیں آپ کہیں کہ حرم ہے ہم نہیں لڑتے اور وہ تمہیں مارنا شروع کر دیں تو وہ تو تمہیں کاٹ کے رکھتے جائیں گے، تو فرمایا پہل نہ کرو، اگر وہ کر جائیں پھر حرم میں بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ لڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، شرک سے، کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ترغیب الی الجہاد، لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، کیا نہ رہے؟ فتنہ، شرک والا، کفر والا ختم ہو جائے، ایک، یا دوسرا معنی معارف میں یہ بھی کیا ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَہ، یہاں تک کہ نہ رہے، لا يُفْتَنُ مُؤْمِنٌ، لا يُفْتَنُ، یہاں تک کہ مومن کو تکلیفوں میں نہ ڈالا جائے، جب تک یہ ظلم کرتے ہیں پھر ان سے، جب تک کہ مومن امن میں نہ ہو جائے۔ آگے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پر، مطلب ہے ظالمین پہ زیادتی کرو، یہ مطلب ہے آیت کا۔ آیت کو تو دیکھو نا، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پر، مطلب تو یہی نکلتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ اوپر منع کیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہاں کیسے کہا جا رہا ہے؟ سنو مسئلہ، جواب اس کا یہ ہے،
اس کو میں نے کئی دفعہ آپ کو اصول میں بتایا کہ کبھی کبھی جزائے فعل سزائے فعل کو اس فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ کیا مطلب؟ برائی کا بدلہ تو برائی نہیں ہے، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی سزا ہے، تو اس سزا کے فعل کو، اس جزا کو اس فعل سے تعبیر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی یہ ہوگا پس کوئی زیادتی نہیں ہے الا علی الظالمین، ہاں مگر ظالموں پر ان کے ظلم کی سزا ہے، وہ ان کو دینی ہے۔ آگے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے تو بدلہ ہیں حرمت والے مہینے کا، والحرمات اور حرمات عزتوں میں احتراموں میں، قصاص برابری ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اسی مثل، اعتدی علیکم جو تم پر اس نے زیادتی کی۔ یہ وہی توجیہ ہے، آیت کو سمجھو۔ فرمایا حرمت والے مہینے تو بدلہ ہیں حرمت والے مہینے کا۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ کتنے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا، واپس ہوئے، آئندہ سال آئیں گے۔ جب آئندہ سال آنے لگے، صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ ہم تو ذوالقعدہ کے مہینے میں جا رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا ہے، تو اگر وہ ہم سے لڑنا شروع کر دیں اور ہمیں حرمت والے مہینے میں لڑنا منع ہے، تو پھر تو ہم سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور وہ ہمیں مارتے جائیں گے۔ تو جواب دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینہ یہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص اور حرمتوں احترامات میں برابری ہے۔ کیا ہے؟ برابری ہے، یعنی اگر حرمت والے مہینے میں وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، وہ حرمت والے مہینے کا لحاظ کریں تو تم تو مومن ہو، تمہیں بطریقہ اولا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ حرم کا لحاظ کریں تم سے نہ لڑیں، تمہیں ان سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ احترام نہ کریں اور تم پہ لڑنے کا آغاز کر دیں، پہل کر دیں، تو اب تمہیں میری طرف سے کیا ہے؟ اجازت ہے، چاہے مہینہ حرمت والا ہو چاہے مقام حرمت والا ہو، اگر پہل وہ کر دیں تو پھر کیا کرو؟ لڑو۔ ذرا سنو، فرمایا الشہر الحرام، مہینے حرمت والے، بالشہر الحرام یہ مقابلے میں ہیں، بدلے میں ہیں حرمت والے مہینے کے، والحرمات و قصاص اور حرمات یعنی تعظیم و ادب احترامات میں تو قصاص برابری ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو زیادتی کرے تم پر تو فاعتدوا سزا دو اس کو، بمثل ما اعتدی علیکم اسی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ آیت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، الی التہلکۃ کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، واتموا الحج والعمرۃ للہ اور پورا کرو حج اور عمرہ خاص اللہ ہی کے لیے، فإن احصرتم پس اگر تم روک دیے جاؤ، ایک بندے نے حج کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھا، کیا کوئی شعر آ گیا؟ چپکلی آ گئی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، چلو اچھی بات ہے، آپ میری طرح بہادر ہیں۔ میں تو جس کمرے میں چپکلی ہو اس کمرے میں نہیں جاتا ہوں، کہ بھائی اس کو پہلے نکالو۔ اور ویسے تجربہ کار لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے
کہ جس کمرے میں چپکلی ہو اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اس کو پہلے نکالو، اس لیے کہ اس کا دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے، حافظے پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے استدلال کرتی تھیں کہ جس میں اس چپکلی کو جس کا سر سرخ ہوتا ہے، جو آگ بتلا رہی تھی، وہ پانی کیا نام ہے، پھونک مار رہا تھا، یار یہ ہماری ہندکوں کی بولی میں اس کو کیا کہتے ہیں، دن گننا کہتے ہیں، تو آگ کی بولی پشتوں میں، ہماری پشتوں میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں، کربوڑے، ہاں ٹھیک ہے نا، بس سرسر ہی ہے کہ نہیں، کربوڑ، اس کو مارنے میں ثواب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپکلی اس میں داخل ہے، کیا ہے، ہاں اس کو بھی مارو، نکالو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے احترام کر دیا، چلو جی ٹھیک ہے۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کسی نے کہا مولانا صاحب سے کہ جی ہمارے ہاں بلی ہے، اس کے ماتھے پہ نبی علیہ السلام کے نالین کا نقش بنا ہوا ہے، تو کیا اس کو بلی کہنا اب جائز ہے؟ ماتھے پر ایک ٹی وی چینل پہ میں سن رہا تھا کہ اب اس کو بلی کہنا، نے کہا جی اب اس کو کہیں گے تو بلی پر محترمہ بلی صاحبہ کہیں گے، اب اس کو محترمہ بلی صاحبہ کہیں گے۔ بھئی اتنا درس جو چپکلی سنتی رہی ہے تو اب اس محترمہ کو کچھ نہ کہو، چلو ٹھیک ہے۔ کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ اگر حج اور عمرہ خاص اللہ کے لیے کرو، اگر تم روک دیا جاؤ، احرام باندھ لیا، چل پڑے ہو، راستے میں رکاوٹ آ گئی، دشمن نے روک لیا، بیمار ہو کے اسپتال چلے گئے، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، 100 مسئلے ہیں، اب کیا ہو گیا، احصرتم، تو فرمایا فمستیسر، پس جو آسانی سے میسر ہو، من الہدی، قربانی کا جانور، ہدی کا جانور، وہ آگے بھیج دو۔ تم تو نہیں جا سکتے، رکاوٹ آ گئی، احرام میں ہو، کیا کرو، ہدی کا جانور بھیج دو وہاں۔ جب وہ جا کر اس مقام پہ جہاں اس نے ذبح ہونا ہے، اپنے مقام اپنے وقت پہ وہ ذبح ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے کہ اس وقت وہ ذبح ہو چکا ہوگا، اس کے بعد تم اپنے بال کیا کر دو، کٹوا دو اور احرام کھول دو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا قرآن کریم کی آیت دیکھو، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو آسانی سے میسر ہو، مِنَ الْحَدِيِّ، ہدی کا جانور، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی کا جانور محلہ، کدھر، جدھر اس نے ذبح ہونا ہے، منا، فمن کان منکم مریضاً، فمن کان منکم مریضاً، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بھی اعظم من رأسی، بیمار ہے، تکلیف ہے سر میں شدید، بال کاٹنے پہلے پڑ گئے، قربانی ہونے سے پہلے ہی بال کاٹنے کی ضرورت آ گئی، سر میں تکلیف ہے یا کوئی اور بیماری ہے، بال کاٹنے پڑ گئے، تو فرمایا اب کاٹ دو، پہلے کاٹ دو، لیکن اب شرط کیا ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اب اس کا کیا دینا پڑے گا، فدیہ، من صیام، روزے سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی۔ اب آپ کو یہ قربانی یا دم دو گے یا کیا دو گے، روزہ رکھو گے یا صدقہ کرو گے۔ اب قرآن نے یہ تو کہا من فدیۃ من صیام او صدقۃ، لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ وہ روزے کتنے ہوں گے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، بخاری شریف کتاب التفسیر میں فرمایا جو ایسا کرے تو سم ثلاثۃ ایام، صحابی سے فرمایا سم 3 روزے رکھ،
او اطعم ستۃ مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ او اطعم ستۃ مساکین لکل مسکین نصف صاع من طعام، ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام، پس فدیہ ہے من صیام، روزوں سے 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک، یا قربانی کرے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ بیماری سے یا دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ، پس جو کوئی فائدہ حاصل کرے، بالعمرۃ، عمرے سے، الی الحج، حج کے ساتھ ملا کر، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر و قربانی کا جانور، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو ہدی قربانی کا جانور نہ پائے تو فرمایا 3 دن روزے ہیں، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ گھروں کی طرف، تلک عشرۃ کاملہ، تو 7 اور 3 کے 3 اور 10، 3 اور 7، تو تلک عشرۃ کاملہ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 7 اور 3 10 ہی ہوتے ہیں۔ بھائی ضرورت تھی، وہ ضرورت یہ تھی کہ یہ شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی 3 روزے ادھر رکھنے پڑیں گے، اگر ادھر 3 نہیں رکھے تو پھر گھر میں کتنے رکھنے پڑیں گے؟ یعنی یہ شبہ نہ آئے کہ 3 ادھر رکھ لو تب بھی ختم، اور اگر ادھر نہیں رکھے تو پھر ملک پاکستان یا گھر آ کر کتنے رکھنے پڑیں گے؟ تو فرمایا نہیں، یہ 10 پورے کرنے ہیں، 3 ادھر اور 7 لوٹ کر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تلک عشرۃ کاملہ، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج قران یا حج تمتع ان لوگوں کے لیے جس کے اہل والے نہ ہوں رہنے والے مسجد حرام کے پاس۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ کیا؟ حج افراد جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے، حدود حرم میں رہتے ہیں وہ صرف حج ہی کریں، اور قران اور تمتع والے چونکہ باہر سے جاتے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ عمرہ بھی ساتھ کیا کریں؟ کر لیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ قران کرن اور تمتع فائدہ لینا، تو عمرہ ملا کر اس سے کیا لے لے؟ فائدہ حاصل کر لے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں کے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں دی، وہ تو سال کے 12 مہینے وہی ہوتے ہیں، وہ عمرے کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بیچارے دور سے جاتے ہیں تو یہ فائدہ ان کو اٹھانے دیجئے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ باقی ان کی ساری تفصیلات وہ ادھر نہیں ہو سکتی، وہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھو گے، اور فقہ کی کتاب سے بھی بندے کو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب حج یا عمرہ کی ہو۔ پہلی دفعہ میں جا رہا تھا تو پڑھ کے کتابیں پڑھ رہا ہوں، وہ نقشے دیکھ رہا ہوں، وہ رسالے پڑھ رہا ہوں، وہ چارٹ لیے اتنے بنڈل، یاد بھی نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آ رہی۔ جب گئے عمرہ کیا 2-2.5 گھنٹے لگے، میں نے کہا بھائی سارا کچھ یاد ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کتنی بہترین کتاب لکھی ہے، لیکن کہنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ گئے تو طواف کرنے لگے تو کعبۃ اللہ ان کی دائیں جانب آ گیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ طواف کا قانون کیا ہے؟ کعبہ آپ کی بائیں جانب آئے گا، دل کعبے کی طرف ہوگا، تو نے دائیں جانب کعبہ رکھ کے، تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی کتاب نہیں دیکھی، حج کی کتاب نہیں پڑھی؟ نے کہا جی کس نے لکھی ہے؟ نے کہا جی ہندوستان کے اتنے بڑے عالم ہیں ملا علی قاری۔ نے کہا وہ میں خود ہوں، لیکن چونکہ کتاب تو ادھر بیٹھ کے میں نے لکھی ہے، تو کچھ چیزیں عمل کرنے سے سمجھ میں اور یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آگے
وَعْلَمُوا اور جان وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے.